الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
خالق الكوثر المحب والذل محمود رسال آمن بلال احمد المطلق خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دل و اطلاع شریف لگائے اللہ کے کائنات کی بارگاہ کے اندر معلوم کہ خالق کی کائنات مجھے ناچیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدثرین کرام خالق کائنات نے جتنی بھی عبادات انسان پر فرض فرمائی ہیں یا جو نوافل انسان ادا کرتا ہے یا جتنی بھی عبادات ہیں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اگر اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت ہمارے لیے بجائے ثواب بجائے نجات کی وہ ہمارے لیے سبب گناہ بن جاتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا وَمَا أُمِرُوا ارشاد فرمایا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا الا سوائے اس کے لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی خالصتاً جو بھی عبادت کرنی ہے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا ہو مخلصین لہ الدین حنفاء ارشاد فرمایا حق کی طرف یکسو ہو کر صرف حق کی طرف باطل سے اپنے آپ کو جدا کر کے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر کے شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو دور کر کے غرور تکبر ریاکاری سے منافقت سے اپنے آپ کو بچا کر جو عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی خالصتاً اللہ کے لیے کرنی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز قائم کرنی ہے وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں لیکن اس کے اندر بھی عنصر کیا ہے نماز کہ وہ نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ ادا کرے اس کا تعلق آیت کے پچھلے حصے سے کہ خالصتاً اللہ کے مخلصین لہ الدین کہ خالصتاً دین کو جب اللہ کے لیے خالص کر لیں گے تو ہی وہ عبادت انسان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ارشاد فرمایا کہ یہ دین پختہ دین ہے دوسرے جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی گناہگار تھے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی اب نیک اعمال شروع کر دیے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا وَأَخْلَصُوا دِينَهُ اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا اب یہاں پر بھی اللہ نے دین کو خالص کرنے کا حکم ارشاد کیا دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے اس میں انسان کی نفسانی خواہشات دنیا کے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو بلکہ وہ خالصتاً ہر حال کے اندر وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ یہ جو خوبیاں ہیں یہ اللہ رب العزت نے کن کی بیان فرمائی ایمان والوں یعنی ایمان کی یہ علامت ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بے شک ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا یعنی قرآن کا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا فَاعْبُدِ اللَّهَ تو بس تم اللہ کی عبادت کرو مخلصاً لہ الدین اللہ کے لیے دین
ارشاد فرمایا مخلصا لہ الدین، ان عبادات کو سر انجام دیتے ہوئے، ان عبادات کو پرفارم کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، ارشاد فرمایا خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں صرف وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی گئی۔ اگر اس کے اندر دکھاوا، ریاکاری، تکبر اور دنیا کے لوگوں کا عنصر شامل ہو گیا، لوگوں کی مرضی اور لوگوں کے سوال اور جواب یا لوگوں کی مرضی شامل ہو گئی، تو وہ پھر عبادت اللہ کے لیے نہ رہی، وہ خالص اللہ کے لیے نہ رہی، وہ کیا ہو گئی؟ دنیا داروں کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو گئی۔ جو عبادت ہم نے سر انجام دینی ہے وہ خالص کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ جب اس کے اندر صرف اخلاص ہوگا، اخلاص کیا ہے؟ کہ ہر چیز سے ماورا اس عبادت کو اللہ کے لیے سر انجام دیں۔ بلکہ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کیا کہ اخلاص کیا ہے۔ شاعر میں ترک العمل لاجل الناس رعاء، کسی عمل کو لوگوں کے لیے ترک کر دینا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بالفرض انسان ہے، اس نے کوئی نیک کام کرنا ہے اور وہ اس نیک کام کو لوگوں کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے سر پر امامہ سجا لیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اس نے لوگوں کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیا تو ارشاد فرمایا یہ ریاکاری ہے۔ والعمل لاجل الناس، اور اگر اس نے کوئی کام لوگوں کی وجہ سے کیا، کوئی بھی نیک کام ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس نے لوگوں کی وجہ سے کیا کہ تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور لوگ مجھے اچھا سمجھیں، تو ارشاد فرمایا شرک ہو، یہ شرک ہے۔ اب کتنا بڑا یہ جملہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت، حالانکہ وہ عبادت اللہ کے لیے تھی، جو میں نے آیات پہلے پڑھی کہ ہر عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر ہم نے وہ عبادت کسی دوسرے کے شخص کے لیے کی، لوگوں کے لیے کی، لاجل الناس، تو ارشاد فرمایا شرک ہو، یہ شرک ہے۔ والاخلاص، اور اخلاص کیا ہے؟ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ اخلاص کیا ہے؟ ان یعافیک اللہ فیہما، ارشاد فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے محفوظ فرما دے۔ نہ تو تم وہ کام عبادت لوگوں کی وجہ سے ترک کرو، نہ کوئی عبادت لوگوں کی وجہ سے کرو، بلکہ وہ جو عبادت اور جو عمل کر رہے ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو ایسا سمجھو وہ اخلاص پر مبنی ہے اور وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اخلاص نہیں ہے، وہ یا تو ریاکاری ہے یا شرک ہے، اور وہ ریاکاری اور شرک انسان کے لیے تباہ و بربادی ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اب یہ بڑی قابل توجہ اور انسان کی آنکھ کھول دینے والی روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ایک پہاڑ ہے تہامہ، بہت بڑا پہاڑ ہے، ارشاد فرمایا اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، اس کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو اللہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اور ارشاد میں ریزہ ریزہ کیسے کرے گا؟ جیسے انسان کے روم کی کمرے کے اندر روشن دان ہوتا ہے اور جب اس کے اندر روشنی پڑتی ہے تو انسان کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جو جن کی کوئی ویلیو بکت نہیں ہے لیکن وہ روشنی کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو ارشاد میں کہ وہ لوگ جو اپنے اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ان ریزوں ریزوں کے برابر ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہے؟ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں کہ وہ کیا گناہ کرتے تھے، وہ کون سا عمل کرتے تھے جن کی وجہ سے اتنی نیکیاں اللہ رب العزت ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں مذکور ہے، ارشاد فرمایا وہ تمہارے جیسے ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی ادا کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہوں گے، ساری رات عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ارشاد فرمایا کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی
برا کام پیش کیا جائے، انہیں کسی برائی کی دعوت دی جائے تو ارشاد فرمایا وہ اس برائی کے اندر کود پڑتے ہیں۔ سارا دن عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن جب خالص تنہائی کے اندر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا ہوتا ہے، وہ عبادت تو وہی مزیدار ہے جو تنہائی کے اندر ہو، جس میں صرف اللہ اور انسان کا آپس میں تعلق ہو، دنیا کا کوئی بندہ دیکھ بھی نہیں رہا تو ارشاد میں اس وقت وہ اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ جب ان کے سامنے برائی پیش کی جاتی ہے وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد میں اس گناہ کی وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اپنی عبادت کے لیے اخلاص نہیں ہے، ارشاد میں کہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ رب العزت انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا کروا دے۔ اب یہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہیں پہنچتا لحومها، یہ جو قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور اس کا خون بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جس چیز کو دیکھا جاتا ہے، جس چیز کو پرکھا جاتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، جب وہ جانور بتوں کے نام پر جانور کو قربان کرتے، ذبح کرتے تو ان کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے، لیپ لگا دیتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو لے کر آئے، انہوں نے جب حج ادا کیا اور قربانیاں کی تو انہوں نے ایسا کرنا چاہا جیسے کفار کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، جاہل لوگ کرتے تھے، تو وہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ملتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے ایسا کرنا چاہا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ ارشاد میں ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا گوشت زیادہ ہوگا جانور کا تو اللہ قبول کرے گا، یا تمہارا خون تم زیادہ ملو گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ارشاد میں نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے وہ تمہارا تقویٰ و اخلاص ہے۔ اللہ تو اس کو قبول کرتا ہے کہ تم کس نیت سے جانور قربان کرو۔ قربانی آ رہی ہے، کوئی بھی عبادت ہو صرف قربانی کے ساتھ خالص نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ہو جب تک وہ اخلاص سے خالی ہے وہ انسان کی عبادت قابل قبول نہیں۔ جیسے میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جو دین ہے وہ صرف خالص ہے۔ اگر اس کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ ہو گئی یا میسج ہو گئی، ریاکاری کی، شرکی کی، دکھاوے کی، تو وہ عبادت انسان کی رائے میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو وہ انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الشہادۃ بصدق، اب یہ روایت بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے شہادت کی موت طلب کی اللہ سے بصدق، اخلاص کے ساتھ، اس کے دل کے اندر اخلاص ہے، اس نے اللہ سے شہادت کی موت طلب کی اخلاص کے ساتھ، اس کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی کہ اے مالک مجھے بھی یہ موقع عطا کر کہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ کے اندر نکلوں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، اور شاید میں اس دعا کے اندر، اس طلب کے اندر اخلاص ریاکاری نہیں تھی، شاید میں بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ رب العزت اسے شہید کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر پڑا ہے، اسے موت اپنے بستر پر آئی، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ رب العزت اسے مقام اور مرتبہ شہید دیا جاتا ہے۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے، یہ اخلاص کی فضیلت ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ عمل اگر انسان نہ بھی کرے تو بھی اللہ اجر عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی تو پھر
انسان کے لیے ذریعہ نجات نہیں بلکہ وہ ذریعہ ثواب عذاب بن جاتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو حضرت فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے قول سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل لوگوں کی وجہ سے کیا جائے تو وہ شرک ہے، جیسے ریاکاری شرک ہے. تو جو بھی عبادت کی جائے، خاص طور پر جب ہم قربانی کرتے ہیں، ہم کسی پر اعتراض بھی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتراض کریں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. ریاکاری اخلاص یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل اور نیت اور اخلاص کو صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. انسان کسی کا جج نہیں ہے، انسان کسی کو جج نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے عمل کر رہا ہے. یہ صرف جو خطبہ ہے یا میں جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے جدا کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہو اللہ کی رضا کی خاطر اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے لیے عبادت ذریعہ نجات بن جائے گی اور اس کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی اور وہ عمل اخلاص سے خالی رہا، وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات تو نہیں بنے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے وہ جہاد کرتا ہے اور اس کی طلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھی راضی کر لے اور لوگ بھی اسے غازی کہیں یا شہید کہیں، لوگوں کی وجہ سے بھی اور اللہ کی رضا بھی طلب ہے. کیا اس کو کوئی عمل فائدہ پہنچائے گا وہ شہادت؟ اب دیکھیے شہادت کا مقام کتنا ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کی خاطر میدان جنگ کے اندر نکلتا ہے تو جو ہی اس کا پہلا خطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے. اتنی بڑی عبادت اور اگر اس کے اندر یہ عنصر شامل ہو گیا، اس چیز کی آمیزش مل گئی کہ میں لوگ بھی مجھے شہید کہیں یا غازی کہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کسی چیز کا کوئی فائدہ عمل نہیں دے، چاہے وہ شہید بھی ہو جائے عمل فائدہ نہیں دے. عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے وہ اس لیے عبادت کرے، اس لیے شہادت کے اندر جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کر لے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کیا گیا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ رب العزت جس چیز کو دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت جس چیز کو قبول فرماتا ہے وہ انسان کا اخلاص ہے، وہ انسان کا دین ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اب یہ حدیث بھی قابل توجہ ہے کہ ہر انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ جیسے وہ عمل کر رہا ہے جیسی اس کی نیت ہے. اب نیت صرف اللہ رب العزت جانتا ہے. اگر اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی، جو اپنے گھر سے نکلا، جس نے کوئی عمل کیا اور اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ گیا. اس نے اگر نیت کی کہ وہ گھر سے نکلے اور اللہ اور اس کے رسول تک پہنچے تو اللہ اور اس کے رسول تک وہ پہنچ جائے گا. ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا، اور جس نے اپنی ہجرت کی دنیا کی طرف، یصیبھا، اس نے اس کو پا لیا. وامرأۃ، اور اگر اس نے ہجرت کی، گھر سے نکلا کسی عورت کے لیے، یتزوجھا، تو اس نے اس سے نکاح کر لیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. ہجرت کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کی جیسے نیت ہوگی اللہ رب العزت اسے اجر بھی ویسا عطا. اگر اس کا عمل اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی، وہ گھر سے نکلا اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ گھر سے نکلا دنیا کے لیے، تو جیسے اس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو گم کر لیا، تو قیامت کے دن اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے سرزنش فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت فرمائیے کہ میں یمن کی طرف جا رہا ہوں حاکم بن کے، تو مجھے وصیت فرمائیے کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے۔ تو میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلص دینک، صرف 2 الفاظ ارشاد فرمائے، صرف 2 الفاظ، کوئی لمبی چوڑے وظائف نہیں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا، جو حدیث کا ذخیرہ ہے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک لقب ہے جوامع الکلم، کہ آپ کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معنی کا سمندر ہوتا ہے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا اخلص دینک، ارشاد فرمایا اپنے دین کو خالص کر لے، اپنے دین کے اندر جو بھی عمل کرے، جو اللہ رب العزت نے تجھے عبادت کو حکم ارشاد فرمایا اسے اللہ کے لیے خالص کر لے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے اپنے دین کو خالص کر لیا تو چاہے تو تھوڑا عمل کرے گا، اللہ رب العزت اسے اس کے ذریعے نجات عطا کرے گا۔ یکفیک العمل القلیل، تو پھر تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر دین خالص نہیں ہے، اگر عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے اخلاص، صدق اور نیت پر۔ اس کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، بس وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خالص لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان پر ایمانی نورانیت اور قرآن سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو الابدی سعادت ہے، جو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اس کے حاصل کرنے کے 2 ذریعے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے 2 ذریعے، ایک علم اور دوسرا عبادت۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو 2 چیزیں حاصل کرنا پڑے گی، ایک علم اور دوسری عبادت۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ اب ان 2 چیزوں کے اندر بھی کیا کرنا ہے۔ ارشاد ہونا ہے کہ اگر کوئی علم رکھتا ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، یا علم ہے اس کے اندر عبادت نہیں ہے، وہ عالم تو ہے، نہ اس کے اندر اخلاص ہے نہ عبادت ہے، ارشاد ہونا ہے یہ سارے عالم جو علم رکھنے کے باوجود ہیں اللہ رب العزت نے ہلاک فرما دیا۔ اور ارشاد ہونا ہے جو عبادت کر رہا ہے اس کے اندر علم نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے، اس کی عبادت کو بھی اللہ رب العزت ہلاک کر دے گا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر علم اور عبادت، ان دونوں کو اکٹھے ساتھ چلانے کے ساتھ ساتھ اخلاص اشد ضروری ہے۔ اگر اخلاص، نیت اور صدق اور اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو ارشاد فرمایا یہ گرد و غبار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ارشاد فرمایا یہ لوگ جو عمل لے کر آئیں گے، یہ عبادت لے کر آئیں گے، لیکن اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی ہوگی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سارے اعمال کو ریت کے ذروں کے برابر بنا دے گا، ہوا منصورہ، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے بنا کر اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ تو پھر اس کا کیا فائدہ کیا بنے گا؟ اگر انسان نے ساری زندگی عبادت نہیں کی اور اس کے نیت کے اندر صرف اخلاص شامل نہیں تھا اور اس نے اخلاص کے بغیر عمل کیا تو بجائے ثواب کے انسان کے لیے ذریعے عذاب بن جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ، جس نے دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیا صرف اللہ کے لیے، وعبادت ہی اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کے لیے اس نے دنیا سے اپنا تعلق توڑ دیا، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، ماتا جب اسے موت آئے گی۔ اب یہ اخلاص ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ساری دنیا کو ترک کر دیا،
جہاں پر اس کے سامنے دو چیزیں سامنے آئیں، ایک جہاں پر اللہ رب العزت کی رضا ہے، ایک دنیا کی رضا ہے۔ اس نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کی رضا کو اختیار کیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے، دنیا والے چاہے اس سے ناراض ہوں، رشتہ دار اس سے ناراض ہوں، لیکن اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا رہا، تو اللہ رب العزت جب اسے موت عطا کرتا ہے، اس حال میں موت عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی، اب اللہ کی طرف اس حالت میں لوٹا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور دنیا کی کیا نعمت چاہیے؟ تو جو بھی عبادت ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، عبادت ہو، نماز ہو، جو بھی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ کی رضا کی بات۔ دنیا کا دکھلاوا ہر عبادت سے جدا کر دیں، ہر عبادت سے ریاکاری کو علیحدہ کر دیں تو وہ اخلاص بنتا ہے۔ اور وہی اخلاص انسان کے لیے، اگر چاہے انسان عمل تھوڑا کرے لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اخلاص یہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی تعریف بھی اسے خوشباش نہ کرے۔ کوئی وہ عمل کر رہا ہے، دنیا کی کوئی شخص اس کی تعریف کرے تو وہ خوش ہو جائے، یا وہ عمل کر رہا ہے اور اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جائے، اس کی طبیعت پر کوئی فرق نہ پڑے۔ جب وہ عمل کر رہا ہے، چاہے دنیا والے اس کی تعریف کریں یا اس کی مذمت کریں یا اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں جس کے لیے عبادت کر رہا ہوں تو میری نیت کو جانتا ہے، یہ اخلاص ہے۔ تو جو بھی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے جب کی جاتی ہے تو یہ موضوع اخلاص کا اس لیے چنا کہ جب ہم قربانی کے ایام آتے ہیں، اللہ رب العزت نے جسے جتنا عطا کیا وہ اپنے وسعت کے مطابق قربانی کرتا ہے، تو اس قربانی کے اندر اپنی نیت کو خالص کرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جانور، بڑا جانور کو ذبح کر رہا ہو، ساتھ اسے اس میں شامل کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر قربانی کی نہیں ہے، صرف وہ چاہتا ہے کہ میں گوشت حاصل کر لوں۔ اب یہ دیکھیے اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ کہا فرماتے ہیں 7 شخص ہیں، وہ 7 قربانی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص کی نیت قربانی کی نہیں ہے، وہ اس نیت سے اس حصہ میں شامل ہوا کہ میں گوشت حاصل کر لوں، تو ارشاد میں کسی کی بھی قربانی نہیں، اس ایک کی نیت کی منحوسیت کی وجہ سے سب کی قربانی لائی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر عبادت اخلاص اور نیت اور صدق دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔